ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب ہے المیت یسمع خفق نعال، مردہ جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، خادم رسول جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبد اذا وضع فی قبرہ، کہ جب مردہ اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، اور اس کے ساتھی دفن سے فراغت کے بعد واپس ہوتے ہیں، حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، تو وہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ فَيَقُولَانِ لَهُ، وہ اس کو کہتے ہیں، مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس آدمی، اس ہستی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فیقول، وہ کہے گا، اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فیقال انظر الی مقعدک من النار، اسے کہا جائے گا کہ تو اپنے جہنم کے مقام کو دیکھ، ابدلک اللہ بہ مقعدا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بدلے میں تیرا ٹھکانہ جنت میں رکھا ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیراہما جمیعا، وہ دونوں مقامات کو دیکھتا ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ، کافر یا منافق آدمی، فیقول، وہ کہے گا، لا ادری، مجھے نہیں پتہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تم کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، مجھے نہیں معلوم۔ کنت اقول ما یقول الناس، میں تو لوگوں کے پیچھے لگا ہوا تھا، جو لوگ کہہ دیتے تھے وہ بھی میں کہہ دیتا تھا۔ فیقول لا دریت ولا تلیت، کہ تو نے نہ تو عقل سے کام لیا اور نہ تو نے انبیاء کی پیروی کی۔ ثم یضرب بمطرقۃ من حدید ضربۃ بین اذنیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگائی جاتی ہے۔ فیصیح صیحۃ یسمعها من یلیہ الا الثقلین، جو وہ چیخو پکار کرتا ہے اس ہتھوڑے کے مارنے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سوائے جنوں اور انسانوں کے باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری اس کی چیخو پکار کو سنتی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس کا جواب سنیے، وہ کیا کہہ رہا ہے، جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہہ دیتا، یعنی اپنی عقل سے کام ہی نہیں لیا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا
کہ وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ اگر ہم سنتے، کوئی عقل رکھتے، سمجھ بوجھ رکھتے تو آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ آپ وہ لوگ جو دین کی نسبت اپنے باپ دادا کی طرف کرتے ہیں، قرآن پاک نے ان کا بھی منظر پیش کیا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگر ان کے والدین بیوقوف تھے تو یہ بھی بیوقوف ہیں، عقل کام نہیں کرتی۔ اچھا یہ بھی بڑا کلمیہ ہے کہ یہ جو دینداری کا معاملہ ہے نا، دینداری کا، اس میں آباء و اجداد کے پیچھے، اس میں آباء و اجداد کی پیروی کہ جی ہمارے باپ دادا جو کرتے رہے ہیں ہم نے تو وہی کرنا ہے۔ لیکن جب باری آتی دنیا کی، اس وقت آپ کو کوئی بندہ یہ نہیں کہتا نظر آئے گا کہ میں نے بھی وہی کرنا ہے جو میرا باپ کرتا رہا۔ مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ ہے، اس کا باپ ریڑھی لگاتا ہے، وہ ریڑھی پہ کچھ چیزیں رکھ کے بیچ دیتا ہے، سبزی ہے، پھل ہے، یا جو بھی وہ بیچتا ہے۔ بیٹا دیکھتا ہے کہ اس میں ہمارے گھر کا نظام صحیح نہیں چلتا، یا وہ پڑھ لکھ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ریڑھی لگانا میری شان نہیں، میرا حلقہ احباب ایسا ہے، میرے دوست یار ایسے ہیں، وہ مجھے کیا کہیں گے تم نے ریڑھی لگا لی۔ وہ اس میں ایک جدت پیش کرتا ہے، ترقی لے کے آتا ہے۔ اگر پڑھا لکھا ہے تو وہ کسی ملازمت میں کوشش کرتا ہے، یا کوئی اس سے اچھا کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب کاروبار کر لیا، اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی، اب یہ کہتا ہے کہ ہمیں مکان بھی چھوٹا ہے، 2.5 مرلے کا مکان، اس میں ہمارا بھی گزارا نہیں ہوتا، اب ہمیں چاہیے 5 مرلے کا مکان، ہمیں چاہیے کوٹھی۔ او بھائی جب دین کی باری آئی تو تم نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادے کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ دنیا کی باری آئی تو تم نے کہا کہ اس میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ بات تو یہ ہے کہ اگر پیچھے چلنا ہے باپ دادے کے تو پھر وہ بھی کام کرو جو تمہارا باپ کرتا رہا ہے۔ اس وقت تمہاری عزت کا مسئلہ ہے، اس وقت تمہاری شایان شان کا مسئلہ ہے، اس وقت تمہیں تنگی ہے کہ مکان چھوٹا ہے، رہو، تمہارے باپ نے بھی تو اسی میں زندگی گزاری ہے 2.5 مرلے کے مکان میں۔ وہ جی ابا جی کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، وہ کرائے پہ رہتے رہے، ہم نے اپنا بنانا ہے، بھائی رہو تم بھی کرائے کے اوپر، باپ دادے کے دین کے پیچھے نہیں چلنا۔ دین کی باری آتی ہے، مذہب کی باری آتی ہے تو باپ دادا، دنیا کی باری آتی ہے تو میں پاگل ہوں، میں بیوقوف ہوں، مجھے اللہ نے عقل نہیں دی، اس میں نہیں ہمارا گزارا ہو سکتا۔ کیا یہ تضاد نہیں؟ کیا یہ دونوں باتوں کے اندر فرق نہیں؟ جب یہاں پہ آپ نے اپنی عقل کا استعمال کر لیا ہے تو دین کے بارے میں اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ عقل ہی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سب سے بڑا شاہکار ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، یہ اس کی قدرت کا شاہکار ہے، لیکن اس انسانی دماغ کے اندر جو رب نے عقل کا پرزہ رکھا ہے یہ اس کی قدرت کا کمالی درجے کا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرق کرنے کی صلاحیت رکھی، غلط اور صحیح کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت رکھی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں چکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے کہ نہیں؟ ہمیں پتہ چلتا ہے یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے، یہ کھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے، ناک کے الارم بجتے ہیں کہ یہ چیز باسی ہے کہ تازہ ہے، سینسر کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے، لیکن جانور آپ کوئی بھی چیز ڈال دیں وہ کھا جائے گا، آپ زہر مکس کر کے دے دیں وہ کھا جائے گا، بعد میں اس کی موت ہو جائے گی، اسے کیا پتہ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہماری آنکھوں کا جو پانی ہے وہ نمکین رکھا ہے، کیوں؟ میٹھے پانی میں چیز خراب ہو جاتی ہے، نمکین میں نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہمارے کانوں کے اندر، جسے ہم عام طور پر میل کچیل کہتے ہیں، وہ میل کچیل نہیں ہوتی، وہ کانوں کی گریز ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس میں سمیل ہوتی ہے، ہلکی ہلکی سمیل ہوتی ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کیڑا مکوڑا خدا نہ خاصہ چڑھ بھی جائے تو وہ سمیل کو سون کے واپس ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کیسا شاندار ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا کچھ بنایا ہے۔ اب یہاں پہ انسان اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا،
اور وہاں پہ جب دین کی باری، اپنی دنیا کی باری آتی ہے تو اس وقت کہتا ہے مجھ سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں۔ تو یہاں پہ اصل چیز کیا ہے کہ منافق یا کافر آدمی کیا کہے گا؟ جو لوگ کہتے تھے میں وہ کہہ دیتا تھا۔ لیکن جو بندہ دنیا کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتا رہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتا رہا، وہ قبر میں جا کے بھی اتنی وحشت بری رات اور اتنی وحشت بری جو گھاٹی ہے وہاں پر جا کر بھی اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے گا، اور وہ بلا کسی رکاوٹ کے اس بات کی شہادت دے گا کہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت اور جہنم دونوں دکھائیں گے، دونوں کو، اس مومن کو بھی اور کافر کو بھی۔ اس کو پہلے جہنم دکھائیں گے تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں نے اللہ کی فرما برداری کی اور مجھے جنت مل گئی، اور اس کو پہلے جنت دکھائی جائے گی تاکہ وہ ابد الاباد ہمیشہ حسرت کی زندگی میں رہے گا، کاش میں نے اللہ کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی تو آج میں اہل جہنم میں شامل نہ ہوتا۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ اصل مسئلہ جو بتانا چاہتے ہیں کہ جو مردہ ہے، میت ہے، وہ اس کے قریب جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اب اس سننے کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی جانے۔ جیسے شہداء کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے نا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، شہداء زندہ ہیں لیکن ان کے زندہ ہونے کا تمہیں معلوم نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال کیوں سمجھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم آدم کی پشت میں تھے نا، ابھی تم دنیا میں نہیں آئے تھے، تو میں نے عالم ارواح سے تم سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو قالوا بلا، سب نے وعدہ کیا اس چیز کا۔ آپ میں سے کوئی بندہ مجھ سمیت یہ بتائے آپ کو وعدہ یاد ہے؟ آپ کے شعور کے کسی حصے میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمانے تم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ بتاؤ میرے ساتھ شرک نہیں کرو گے، کچھ آپ کو کسی کو یاد ہے؟ مجھے بھی نہیں یاد۔ اللہ فرما رہے تم نے کیا وعدہ۔ اس برزخی زندگی کا ہمیں علم نہیں، اور جیسے ہی ہم نے اس دنیا سے دوسری دنیا میں کنورٹ ہونا ہے، ٹرانسفر ہونا ہے، منتقل ہونا ہے، یہاں سے مر کے ہم نے اگلے جہان میں جانا، ہمیں اس جہان کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ یہی کیفیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں شعور ہی نہیں ہے وہ زندگی کیسی ہے۔ اب اس کے سننے کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہے سنا دیتا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں کسی کو قبروں کے اندر سنا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ بدر کے میدان کے اندر جب بہت سارے کفار مارے گئے اور بدر کے کنویں میں اندر ان کو پھینکا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بتاؤ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا کہ نہیں؟ اسے بنکا لگ رسول وہ تو مرے پڑے ہیں۔ فرمایا اللہ میری آواز ان کو سنا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے۔ اس لیے یہاں پر ہمیں یہ چیز مل رہی ہے کہ مردہ جو ہے وہ جوتوں کی آواز تک سنتا ہے، اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے، یہاں پہ تو تذکرہ نہیں ہے، غالباً جامع ترمذی کے اندر تذکرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ جو فرشتے آئیں گے نا حساب لینے کے لیے، ایک کا نام ہے منکر اور ایک کا نام ہے نکیر، کالے رنگ کے ہوں گے اور نیلے رنگ کی ان کی آنکھیں ہوں گی۔ منکر نکیر کا معنی ہوتا ہے جن کو پہچانا نہ جائے، اوپر سے قبر کا اندھیرا اور اوپر سے جو فرشتے آ رہے ہیں ان کی حیت اور کیفیت کیا ہے؟ کالے رنگ کی۔ آپ ذرا اندازہ کریں کتنا خوفناک وہ منظر ہوگا، کتنا وحشت ناک وہ منظر ہوگا۔ یہاں اگر اس کمرے کی، اس حال کی لائٹیں بند کر دی جائیں ساری، ہر طرف اندھیرا اندھیرا ہو، مجھے امید ہے میرے پاس سہارا ہے کہ میں اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر لوں گا، یا میں کوئی کہتا ہوں کہ میں اٹھ کے بٹن چلا لوں گا، روشنی ہو جائے گی، سہارا ہے نا، دروازہ کھول کے باہر نکل جاؤں گا۔ لیکن وہاں پہ چار سو کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں، اور کہیں سے کوئی روشنی آنے کی امید بھی نہیں۔ آپ کے سامنے ہے نا قبروں کی جب تیاری ہوتی ہے کیسے وہ اوپر ڈاٹ لگا دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے سلیب کو بیچ میں مٹی کا بھی استعمال کر لیا جاتا ہے تاکہ کہیں سے کہ ذرہ بھی اندر مٹی کا نہ چلا جائے،
پھر اس کے اوپر وہ پلاسٹک لگا دیا جاتا ہے، بتائیں کہاں سے جائے روشنی؟ 4 سو سے تو آپ نے ہر طرف سے تو بند کر دیا۔ اس وحشت ناک منظر کے اندر جب ہر طرف اندھیرا ہے اور فرشتے بھی اس انداز کے آ رہے ہیں جو کالے رنگ کے ہیں، نیلے رنگ کی ان کی آنکھیں ہیں، بتائیے کیا عالم ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو وہاں پہ بھی ثابت قدم رکھے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین ان کو ڈگمگانے نہیں دے گا۔ یہ کب ہے؟ جب انسان اللہ والا ہو۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے نا کہ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ، اب اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہم جب قبر کے اوپر موجود ہوتے ہیں، مٹی وغیرہ ڈال دیتے ہیں، تو اس وقت قبر میں سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں، اس بندے کا امتحان کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا تھا۔ اور یہاں پر یہ بھی چیز، جیسا کہ ایک مجلس میں نے ذکر کیا تھا، یہاں پہ صرف اور صرف دعا کا تذکرہ ہے۔ یقین جانیے اگر یہاں پہ تلاوت کرنا، اذان دینا، نعت پڑھنا، اس طرح کے کام کرنا افضل ہوتے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ضرور بتاتے۔ دیکھیں نا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہت اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت پر ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں دیتا ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گو کہ جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اس موقع پر اگر قرآن پڑھنا افضل ہوتا، جس طرح کا ہمارے معاشرے میں رواج بن چکا ہے، سورۃ ملک کی تلاوت کرنا، سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرنا، سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، وہاں پہ کھڑے ہو کے نعتیں پڑھنا، اس طرح کے اذانیں دینا، بھائی اگر یہ کام افضل ہوتے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ضرور بتاتے۔ اس موقع پر جس چیز کی ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتا دی کہ اس موقع پر دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ ہی جانے کہ ہم جب دین کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں اور بدعات کو ایجاد کرتے ہیں، ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا کیوں نہیں کہ ایک کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں اور میں دین کا ٹھپا لگا کر، لیبل لگا کر لوگوں کو کہہ رہا ہوں یہ دین ہے۔ کہ اللہ کو ہاں جواب نہیں دینا؟ اللہ کے ہاں جواب نہیں دینا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت کا دن ہوگا، جس طرح ہم نے پیچھے بھی حدیث پڑھی تھی کہ کچھ لوگ آئیں گے، میں ان کو پہچان بھی لوں گا میری امت کے لوگ ہیں، لیکن میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے۔ میں کہوں گا امتی امتی، یہ میری امت ہے۔ فرشتہ کہیں گے کہ نہیں، یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا، دین کے اندر رد و بدل کر دی، دین کے نام پر انہوں نے چیزیں ایجاد کر دی۔ آپ فرمائیں گے سحقن سحقن، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل دی۔ کیا کریں گے وہاں پہ؟ دیکھیں موقع کی مناسبت سے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسی کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، اب جنازے کے اندر کیا کیا ہے آپ نے؟ دعا ہی تو مانگی، دعا ہی تو مانگی ہے پورے جنازے کے اندر، اور اس کے بعد پھر دعا کروانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کروائی۔ آپ تو جنازہ پڑھنے کے بعد قبر کے موقع پر فرما رہے ہیں کہ آپ دعا کرو۔ جی اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اور بھائی اللہ کے رسول نے کیا ہی نہیں تو اس میں حرج والی بات کیا ہے؟ یعنی آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ حرج ہی کوئی نہیں، اور بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا نہیں، ہم کیوں کریں؟ وہ میں نے ایک مثال دی تھی نا، اس وقت ذہن سے نکل گئی ہے، کہ بات یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی حالت میں رکوع کرتے ہیں، تو ہم رکوع کی حالت میں جو تسبیحات ہیں وہ چھوڑ کے کوئی اور پڑھ لیتے ہیں، حرج ہی کیا ہے؟ ایک رکوع کی بجائے 2 رکوع کر لیتے ہیں، حرج ہی کیا ہے؟ 2 سجدے کے بجائے ایک کر لیتے ہیں، شارٹ ہو جائے گی، حرج ہی کیا ہے؟ یعنی اگر یہ کام کریں تو اس سے پھر ایک بہت بڑا دروازہ کھلتا ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم نکالتے جائیں گے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دین نام ہے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کا،
انہوں نے اس بات کے اندر کیا حکمت ہے، کیا توجیہ ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بس فرمایا، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں چلے گی الا من ابا، مگر جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول وہ کون سا ایسا محروم انسان ہے، بدبخت انسان ہے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میرے حکم کے مطابق چلا، جو میں نے زندگی گزاری اس کے مطابق گزاری، یہ بندہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، گویا اللہ فرما رہے اس نے میری پیروی کی۔ ہاں بے بات بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارے ہاں ایک چیز رواج پا چکی ہے اور اس کا یہ ایک بہانہ بنایا جاتا ہے، جی حرج کیا ہے، پھر بہت لمبی بات نکل جاتی ہے۔ بات وہی کرنی چاہیے، کام وہی کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور وہی ہمارے لیے بہتر ہے، وہی ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے حق میں بھی بہتر ہے، ہماری زندگی کے لیے بھی بہتر ہے، ہمارے سکون کے لیے بھی بہتر ہے۔ اس طرح جب ایک جنجال پورا ہم نے بیچ میں کھول دینا ہے نا، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے، وہ دن بدن بڑھتی جائے گی، دن بدن بڑھتی جائے گی۔